اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد قد قال علی علیہ السلام الناس ثلاثۃ فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجات وہمج راء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وسیع حاضرین بزم معرفت، سامعین گرامی منزلت، عاشقان سرکار احمد مختار، موالیان جناب حیدر کرار اور عزاداران سرکار سید ابرار، آپ کی اس عظیم بستی میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور یہ میرے لیے عزت اور فخر کا مقام ہے کہ میں آپ حضرت کے درمیان ذکر حسین اور تذکرہ خاندان حسین کی عبادت کے لیے حاضر ہوا۔ بزرگوں کی خدمت میں گزارشات ہوں گی اور نوجوانوں کے لیے ہی ہیں ہماری قوم، اور بدنصیب یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مستقبل تاریک رہ جائے، اس لیے نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور یہ پیغام درج کرانے کی، بلکہ آج درج کرانے کی کوشش کروں گا کہ فرش اعضاء پر وہی آتا ہے جس کا مقدر بلند ہوتا ہے، فرش اعضاء پر وہی آتا ہے جس کا نصیب بلند و بالا ہوتا ہے۔ فرش اعضاء سے محرومی یہ بدنصیبی ہے اور فرش اعضاء پر آنا یہ خوش قسمتی ہے۔ ماشاءاللہ میں نے اس پروگرام کے سلسلے میں بہت کچھ سنا تھا اور معتبر زبانوں نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے پروگرام میں اتنا بڑا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن میں اس مجمع کو بھی دیکھ رہا ہوں جس کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ مجمع بھی بیٹھتا ہے، یہاں وہ مجمع بھی بیٹھتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ معرفت کی بینائی شرط ہے اور عقل کا بینا ہونا ضروری ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کون کون آتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں آ کر یہ پتہ چلا، یوں تو پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے
کہ فرش اعضا پر لوگ کم ہوتے ہیں، کیمرے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ماشاءاللہ کیمروں کی تعداد اچھی خاصی میں دیکھ رہا ہوں، آدھے درجن سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کیمروں کو آپ نے 12 ہی لگا دیے ہوتے تو کم سے کم عدد کا احترام تو رہ گیا ہوتا۔ دیکھیے، ایک تجربہ ہے، بزرگوں کے سامنے جسارت کر رہا ہوں۔ اگر تجربہ میچ کرے اور بات پہنچ جائے تو وصولی کی رسید بھیج دیجئے گا کہ ہاں بات پہنچی ہے۔ اب ڈاکخانوں کے زمانے ختم ہو گئے ہیں۔ ڈاکخانوں کے ذریعے پہلے رجسٹری آتی تھی، جب ہم نازمیہ میں پڑھتے تھے تو وہ رجسٹری آتی تھی، اور جوابی رجسٹری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جواباً آپ سے دستخط لیے جاتے تھے کہ ہاں یہ رجسٹری موصول ہو گئی، ریسیو ہو گئی۔ اگر میرا تجربہ پہنچ جائے اور ریسیو ہو جائے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میرا تجربہ پہنچا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ اس زندگی میں یہ ہے کہ حسین کی عزاداری میں جتنی سادگی ہوتی ہے اتنی معنویت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ سادگی ہوتی ہے اتنی رونق زیادہ ہوتی ہے۔ آل محمد علیہ السلام کو ظاہری چمک کی ضرورت نہیں ہے، ان کے صدقے میں تو اللہ نے چاند اور سورج کی قندیلیں لگائی ہیں، ان کے دروازے پر تو ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ انہیں زیادہ چمک دمک کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کردار کی چمک چاہیے، انہیں عقل و شعور کی روشنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر عقل و شعور کی روشنی ہو تو کوئی فوج یزید میں رہنے کے بعد بھی رہ نہیں پاتا، صبح عاشور تک حور بن کے آ جاتا ہے۔ ایک ذرا صلوات پڑھیے محمد عالم۔ نوح خان کو، ذاکر کو، خطیب کو، عالم کو بڑی دور دراز سے بلایا جاتا ہے اور اس وعدے پر بلایا جاتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے مولانا، ہمارے یہاں بہت عظیم پروگرام ہوتا ہے، اور جب منبر پر کوئی خطیب، کوئی عالم آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ گنتی کے چند لوگ فرش اعضا پر بیٹھے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے دل کی گہرائی سے کتنا پروگرام سجایا ہے، فرش اعضا سے آپ کتنا محروم ہیں۔ سب کچھ فرش اعضا ہی کے لیے تو کیا گیا ہے، یہ جتنا کچھ ہے وہ فرش اعضا کے لیے۔ یاد رکھیے کہ عزاداری کائنات کی سب سے بڑی تہذیب ہے۔ بڑی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، جو حضرات میرے ساتھ ذہنی سفر طے کر سکتے ہیں وہ تو بولیں اس مرحلے پر۔ کائنات کی سب سے بڑی تہذیب کا نام ہے عزاداری۔ عزاداری نے ہمیں بیٹھنے کے طریقے سکھائے ہیں، رفتار و گفتار کے انداز سکھائے ہیں۔ لوگوں کو جینے کے طریقے نہیں آتے، عزاداری نے ہمیں مرنے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں۔ یہ آج جو بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں، بہرحال اب میں تو آ ہی گیا ہوں تو کچھ نصیحتیں بھی اپنے نوجوانوں کے لیے اور نونہالوں کے لیے کرتا چلوں، اور بزرگوں سے اس بات کی تائید بھی لیتا چلوں کہ مجلسیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اجر رسالت کی ادائیگی کے سلیقے تقسیم کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جملہ صرف کیا، اجر رسالت کی ادائیگی کے سلیقے تقسیم کرنے کے لیے فرش اعضا بچھایا جاتا ہے۔ عزاداری عزاداری نہیں ہے، یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا سلیقہ ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہو تو فرش اعضا پہ آنا ضروری ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کریم لوگوں کی بارگاہ ہے، آپ گھر سے مجلس کی نیت کر کے نکلیں اور باہر کھڑے ہو جائیں تو یہ اس پر بھی جزا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ کریم ہیں، یہ کسی کو محروم نہیں لوٹاتے، کسی کو مایوس نہیں پلٹاتے، مگر ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم فرش اعضا پہ جائیں۔ اور جب ہم منبر پہ آگے کہتے ہیں کہ ذرا قریب ہو جائیے تو کچھ لوگوں کو ذرا یہ بات اچھی سی نہیں لگتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا جہاں بیٹھے ہیں اچھی جگہ بیٹھے ہیں، یقیناً فرش اعضا پہ آپ بیٹھے ہیں، فرش اعضا کا ہر گوشہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ فرش اعضا خاتون جنت کی تمنا ہے، فرش اعضا کا ہر گوشہ جنت ہے ہمارے لیے، جہاں بیٹھے ہیں آپ اچھی جگہ بیٹھے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قریب بلایا کسے جاتا ہے؟
قریب اسے بلایا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو قریب بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو قریب بلایا جاتا ہے، ورنہ جس سے محبت نہ ہو اگر وہ قریب بھی بیٹھا ہو تو نبی اسے اپنی محفل سے اٹھا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے میں آج ایسے ہی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں اگر ماحول آمادہ ہوا تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ورنہ نوجوانوں سے یہ کہوں گا جب تک زندہ ہوں اسے نصیحت سمجھنا، اور میرے بعد میرے چھوٹے اس بات کو وصیت سمجھیں کہ فرش اعضاء کے وفادار بن کے رہنا۔ جو فرش اعضاء کا وفادار بنتا ہے زندگی اسی کی وفادار بنتی ہے۔ دنیا کی ہر شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو فرش اعضاء کے وفادار بن جاؤ۔ فرش اعضاء آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ فرش اعضاء پر آپ کو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، معرفت کا درس دیا جاتا ہے، یہاں آل محمد سے محبت کے سلیقے تقسیم کیے جاتے ہیں، یہاں اجر رسالت کیا ہے یہ بتایا جاتا ہے، فرش اعضاء پر جینے کے آداب بتائے جاتے ہیں، مرنے کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں۔ اور میں یہ باتیں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو آپ کو اچھا سا نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ میں آیتوں کی روشنی میں بول رہا ہوں، روایتوں کی روشنی میں بول رہا ہوں، شاید آپ میرے ہم خیال اس بات پر نہ ہو۔ آئیے مجید آہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، امیر المومنین، یاسوب الدین، امام المتقین، وقار حرم، مولود کعبہ، کل ایمان، پاسبان عقائد، امیر المومنین، امام الائمہ، معلم اصول حیات، مولائے کائنات، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے چند فقروں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آئینے میں تصویر دیکھے کہ کس خانے میں ہماری تصویر فٹ ہو رہی ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، ایک صلوات اور پڑھیے محمد۔ میں آپ کو مولا کا ایک اور قول سناتا چلوں نہج البلاغہ ہی سے۔ مولا فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا ان المرء مخبوء تحت لسانہ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ مولا حکم دے رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو بولنے کا حکم مولا نے دیا تعارف کے لیے۔ اب پہچان اسی کی ہوگی جو بولے گا، گونگوں کا تعارف کیسے ہو؟ جو بولے گا اسی کا تعارف تو ہوگا۔ بولنے کے لیے حسین نے ہمیں فرش اعضاء دیا ہے۔ جب کوئی جوان فضائل میں کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کے جذبے کا تعارف ہو جاتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو برستے ہیں تو اس کا تعارف ہو جاتا ہے۔ فرش اعضاء اس لیے نہیں ہے کہ قوم کو گونگا بنایا جائے، فرش اعضاء اس لیے ہے کہ گونگوں کو بولتا بنایا جائے۔ اللہ اکبر، بولنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت اور دیکھیے صاحب میں ایک بات کی وضاحت پہلے کرتا چلوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میری بات کو ہاتھ کھول کے سنیے گا، میری مجلس کو ہاتھ کھول کے سنیے گا۔ میں کہتا ہوں میری مجلس کو ہاتھ کھول کے سنیے گا، آنکھیں کھول کے سنیے گا، کان کھول کے سنیے گا، ذہن اور دہن کھول کے سنیے گا، نہیں فکر کے دل کو کھول کے سنیے گا، اس لیے کہ میں مولا کا کلام سنا رہا ہوں۔ یوں بھی فرش اعضاء پر بیٹھنے والے بندھے ہوئے ہاتھ اچھے نہیں لگتے، عبادت میں آپ کے ہاتھ بن جائیں یہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ عبادت میں کھلے ہوئے ہاتھوں ذرا بولیے گا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تکلموا تعرفوا ان المرء مخبوء تحت لسانہ، کلام کرو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ مجلس میں ہمارا تعارف ہوتا ہے، پڑھنے والے کا تعارف ہوتا ہے، سننے والے کا تعارف ہوتا ہے، کس نے مجلس کو کیسے سنا یہ تعارف ہوتا ہے۔ اور جائیے یاد رکھیے جو ذکر حسین میں زبان بولتی ہے قیامت کے میدان میں میثم تمر کی کٹی ہوئی زبان اس کی شفاعت میں بولے گی۔ اس لیے ذرا بولا کیجئے، مجلس میں بولا کیجئے اور ذکر حسین میں بولا کیجئے۔ لوگ
اپنے رہبروں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس رہبر ہیں ہی کہاں، اور اگر ہوں بھی تو قابل ذکر کہاں ہیں، اور اگر قابل ذکر تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ لوگ اپنے رہبروں کا ذکر کریں کیسے؟ کیا بتائیں گے کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر! کیا بتائیں گے کس گود میں آئے؟ کیا بتائیں گے جب آئے تو کافر تھے یا مسلمان؟ مگر ہم اپنے رہبروں کا جب ذکر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ہمارا پہلا امام کعبے میں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں بولنے کا حق ہے، ہمیں بولنا چاہیے، اپنے رہبروں کے ذکر میں بولنا چاہیے۔ تکلموا تعرفوا ان المرء مخبون تحت لسانہ، بولو، مولا فرما رہے ہیں وہ بول رہا ہے جس کے لہجے میں خدا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! جگائیے ذہنوں کو، وہ بول رہا ہے جو آبرو لہجہ پس حجاب قوسین ہے۔ اللہ اکبر! میں نے تو ایک لفظ صرف کیا ہے، جو آبرو لہجہ پس حجاب قوسین ہے، وہ علی بول رہا ہے، اور بول کے کہتا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں نے کہا اے میرے مولا، اے امیر المومنین، اے وقار حرم، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ہمارے آقا و مولا، آپ نے قانون دیا، آپ نے کلیہ دیا، آپ نے ایک اصول دیا، بولو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ مگر مولا گونگا اپنا تعارف کیسے کرائے گا؟ جو بولنا ہی نہیں جانتا اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا؟ کہ کسی قوم کا گونگا اپنا تعارف کرا سکے، مگر حسین کی زاداروں قوم کا گونگا بھی اپنا تعارف کرا سکتا ہے، اس لیے کہ گونگا سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کا اشارہ کر کے بتائے گا کہ میرا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ تو بولیے، یہ مولا فرما رہے ہیں، نہج بلاغہ میں یہ موجود ہے، کلمات قصار میں یہ کلام موجود ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں جس کو میں نے سرنام سخن قرار دیا ہے، آئینہ رکھا ہے مولا نے، فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، جاگ کے سننا ذہنوں کو میری طرف متوجہ کر کے نوجوانوں، الناس ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ہیں، لوگ تین قسم کے ہیں۔ فعالم ربانی، پہلی قسم عالم ربانی کی ہے، ومتعلم علی سبیل نجات، دوسری قسم متعلم سبیل نجات ہے، جو عالم تو نہیں مگر اسٹوڈنٹ آف راہ نجات ہے۔ وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے مگر اسٹوڈنٹ ہے، متعلم ہے، وہ ہر وقت راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، وہ ہر وقت اچھی بات کا خوگر ہوتا ہے، اور اسے اچھی بات ہر مقام پر چاہیے ہوتی ہے، حکمت تلاش کرتا ہے، معرفت تلاش کرتا ہے۔ متعلم علی سبیل نجات، دو قسمیں میں نے بیان کی، ذرا جگائیے ذہنوں کو۔ عالم ربانی ایک قسم، اسٹوڈنٹ آف راہ نجات دوسری قسم، اور اب تیسری قسم کے لیے مولا کہتے ہیں حمج راؤن اتباع کل نائقن، ایک جانوروں جیسا طبقہ ہے۔ اللہ اکبر! کتنے افسوس کا مقام ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جانوروں جیسا طبقہ ہے، اتباع کل نائقن، ہر ہکانے والے کے آگے آگے ہو لیتا ہے، جو انہیں ہکا لے جائے یہ اسی کے آگے آگے ہو لیتے ہیں۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے پر سفر کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ مولا کا کلام ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کی حدیث امام ہوتی ہے، اس لیے جملے پر غور کیجئے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جس کی کوئی نظر نہیں، نظریہ نہیں، عقیدہ نہیں، اپنا کوئی آئیڈیالوجی اس کے پاس نہیں ہے، اپنا کوئی نظریہ اس کے پاس نہیں ہے۔ حمج راؤن اتباع کل نائق، ہر ہکانے والے کے آگے آگے ہو لیتے ہیں۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے پر سفر کرنے لگتے ہیں، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر جا گرے، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر جا گرے۔ آپ نے غور کیا مولا اس کلام میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا کہنا یہ چاہتے ہیں یہ اتنے ہلکے ہیں ایک کاغذ کی طرح کہ جو ہوا ہے وہ انہیں اڑا لے جائے۔ اب اس جملے کو اس منطوق کا مفہوم مخالفی نکالیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے مولا فرمانا یہ چاہتے ہیں، مولا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں اتنے ہلکے نہ بنو کہ کوئی بھی تمہیں اڑا کے لے جائے۔ ارے فرش اعضا کی بلندی پر بیٹھو گے تو فتووں کی ہوائیں نہیں اڑائیں گی۔
فرش عزا پر بیٹھ کے بلند ہو جاؤ گے، پھر فتوے خود اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر فتوے خود دھواں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ کہیں چلا جائے کسی کے فتوے سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے فرش عزا کی تربیت حاصل ہے۔ فرش عزا کی تربیت یافتہ نسل میرے سامنے تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ بڑے عظیم افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ مولا نے 3 تقسیمیں فرمائیں، الناس و ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ، عالم ربانی، متعلم سبیل نجات یعنی اسٹوڈنٹ آف راہ نجات، حمج راؤن، ایک وہ طبقہ ہے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں، جدھر کی ہوا چلی ادھر چلے گئے، جو ہکانے والا آیا وہ ہکا کے لے گئے۔ یلجؤ الی رکن وثیق، اور اس سے پہلے ہے لم یستضیؤ بنور العلم، یہ اتنے ہلکے کیوں ہیں کہ ہوا کا جھونکا انہیں اڑا لے جاتا ہے، اس لیے کہ لم یستضیؤ بنور العلم، انہوں نے شمع علم سے کسب ضیاء نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی علم کے چراغ تو روشن تھے مگر انہوں نے علم کے چراغوں سے کوئی روشنی حاصل نہیں کی ہے۔ یہ مجلس نہیں ہے، علم کا چراغ ہے۔ اب آندھیوں میں وہی اڑے گا جو مجلس سے کچھ لے کے نہ جائے۔ سوال یہ نہیں ہوتا مجلس میں آیا کون، سوال یہ ہے کہ مجلس کو لے کے گھر گیا کون۔ جو مجلس کو روح میں بساتا ہے وہی اس لائق بنتا ہے کہ وہ کسی ہوا کی زد پر آ جائے، اسے ہوائیں اڑا نہیں لے جا سکتی۔ وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، اور پھر بالا نے فرمایا کہ یہ اس لیے اڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط پلر بھی تو نہیں ہے، کوئی مضبوط ستون بھی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان کے پاس مضبوط ستون ہوتا، آندھیاں چلتی یہ ستون سے لپٹ جاتے، یہ پلر کا دامن تھام لیتے، یہ ستون سے اپنے کو متمسک کر لیتے، تو پھر یہ آندھیوں میں اڑنے سے بچ گئے ہوتے، حوادثات زمانہ سے بچ گئے ہوتے، پھر ہکانے والے انہیں ہکا کر جانوروں کی طرح نہ لے جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا نے ایک اور اصول دیا، اگر مضبوط پلر سے لپٹ جاؤ گے ہوا کے جھونکے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک نہیں 14 ستون ہدایت دیے ہیں، اور ایک ستون آج بھی غیبت کے پردے میں ہے۔ اس لیے کوئی اڑ جائے تو اڑ جائے مگر یہ قوم کبھی نہیں اڑ سکتی۔ شرط ہے معرفت، شرط ہے مودت، نسلن شیعہ نہ ہو اصلن شیعہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا اتنے ہی آہستہ سنی جاتی ہے آپ کی یہاں مجلس؟ میں نے تو صوتی قافیے میں ایک جملہ کہا، کچھ لوگ نسلن شیعہ ہیں، پیدا ہوئے ہیں شیعہ گھر میں، اس لیے شیعہ ہیں، مجبوری ہے نہیں۔ شیعت پہچانیے کہ شیعت کیا ہے، بے رہ روی کا نام شیعت نہیں ہے، بے رہ روی کا نام شیعت نہیں ہے، قسم خدا کی۔ پھر ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک میرا جملہ پہنچتا ہے۔ دیوانگی کا نام شیعت نہیں ہے، بہلول دانا کی قسم، دیوانگی کا نام شیعت نہیں، فرزانگی کا نام شیعت ہے، عقل مندی کا نام شیعت ہے۔ اگر عقل ہے تو شیعت ہے، اور عقل نہیں تو شیعت نہیں۔ ہمارے یہاں جب ہمیں اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے اور مدارس میں ہمیں درس دیا جاتا ہے، اجتہاد کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اور وہیں یہ اصول بتائے جاتے ہیں، وہاں ایک اصطلاح رکھی جاتی ہے ادلہ اربع، 4 دلیلیں۔ یہ جو ہمارے مراجع فتویٰ ہم تک پہنچاتے ہیں، حدیث اور قرآن کی آیت کلام معصوم سے استنباط کر کے پہنچاتے ہیں، تو وہاں 4 کسوٹیاں رکھی ہیں، کتاب، سنت، عقل اور اجماع۔ عقل کو بڑا دخل ہے، شیعہ وہی ہے جو عقل مند ہو۔ میں تو کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جگائیے ذہنوں کو۔ قرآن بار بار اولی الالباب سے خطاب کر رہا ہے، عقل مندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ بار بار شکوہ کرتا ہے افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ عقل سے کام لو۔ بے عقلے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ دلیل رکھتا ہوں اپنے دامن میں، دیکھو عقل مند پر نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، نہ نماز کے قابل ہے، نہ روزے کے قابل ہے، نہ ہر زکوٰۃ کے قابل ہے۔
پاس عقل نہ ہو نہ وہ نماز کے قابل ہے، یعنی تکالیف شریعہ کے قابل بھی اسے نہیں سمجھا گیا۔ تو شیعت عقل مندی کا نام ہے۔ کتب اربع قرآن کے بعد جو ہماری 4 بڑی کتابیں ہیں، اصول کافی اٹھا کے پڑھیے، عقل کا پورا چیپٹر ہے، عقل کا پورا باب ہے، عقل مندوں سے اللہ خطاب کرتا ہے، عقل مندوں کو دعوت دی جاتی ہے، عقل مندوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہے کلموا الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد عقلی کی وادی میں انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں دعوت عقل دی جائے، دعوت خرد دی جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ عقل کی اہمیت کیا ہے۔ تو عقل مندی ایک بڑی دولت ہے، دانائی ایک بڑی دولت ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جب مولا سے پوچھا گیا، اور مولا سے کسی نے پوچھا، مولا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق اور جانور بھی اللہ کی مخلوق، تو فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دیکھو اللہ نے فرشتوں کو، بھیا یہ کیمرے کم تھے جو آپ بھی شروع ہو گئے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات میری جانب دیکھیے، آپ حضرات میری جانب دیکھیے، دستے ادب جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ مجھے مزید کیمروں کی آنکھوں سے نہ دیکھیے، یہ 7-8 کیمرے لگے ہیں، یہی میرے لیے اضافی ہیں۔ بس مجلس پر ذرا سا غور کیجیے، بند ہو گیا۔ بہت شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق اور جانور بھی اللہ کی مخلوق، تینوں میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سنو، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہش نہیں دی، ان کے پاس اچھا نہیں ہے، ان کے پاس عقل ہے، سر سے پاؤں تک وہ عقل ہی عقل ہے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، ان کی غذا عبادت ہے، وہ عقل ہی عقل ہے، انہیں بھوک نہیں لگتی، خواہش نہیں ہوتی، روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، بریانی انہیں چاہیے نہیں ہوتی، روٹی اور بوٹی کے بھوکے وہ نہیں ہوتے۔ مگر پروردگار ہم نے تو یہ دیکھا کہ در سیدہ پر 3 دن تک فرشتے آئے، کہا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے آئے کہ جن فرشتوں کو غذا کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی سیدہ کے دروازے پر آ رہے ہیں، تو تمہیں تو غذا چاہیے، تم ان کے دروازے پر کیوں نہیں آتے؟ میں نے آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ ہدیہ کیا، فرشتوں کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں، بھوک نہیں لگتی، نفس ان کے پاس نہیں، اچھا ان کے پاس نہیں۔ اب مولا نے فرمایا یہ جو جانور ہیں ان کے پاس خواہش ہے مگر عقل نہیں ہے۔ کتنا مکمل جملہ ہے مولا کا، جہاں خواہش ہو اور عقل نہ ہو، مولا کہہ رہے ہیں وہ جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ بھی تو بتائیے کہ انسان کا، انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے، کا تو فرق کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ نے عقل و خواہش دونوں دے کر آزمایا ہے۔ جس انسان کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس کی عقل خواہشات پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ یہ معصوم کا اسلام راہ اعتدال کا نام ہے، انسان کو راہ اعتدال دکھائی گئی۔ تو عقل بڑی دولت ہے، دانش مندی، دانائی یہ بڑی دولت ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یہ جنہیں لوگ ہکا کے لے جاتے ہیں، جو ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے لگتے ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ خرد ہے، نہ بصیرت ہے، نہ آگہی ہے، نہ نظریہ ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ کوئی اپنی آئیڈیالوجی، لوگ ادھر چلے گئے۔ مگر ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں عقل بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، نظریہ بھی ہوتا ہے، عقیدہ بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، معرفت بھی ہوتی ہے۔ نام حسین کا ہوتا ہے، ذکر آدم کا ہوتا ہے، نام حسین کا ہوتا ہے، تذکرہ نوح کا ہوتا ہے، نام حسین کا ہوتا ہے، ذکر انبیاء کا ہوتا ہے، نام حسین کا ہوتا ہے۔ نام لیا جاتا ہے توریت کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا، نہیں نام حسین کا لیا جاتا ہے۔ آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے تو اب تو مانو کہ حسین کے ذکر نے نبیوں کے ذکر کو بھی زندہ رکھا ہے، کتابوں کے ذکر کو بھی زندہ رکھا ہے۔
توحید کے ذکر کو توحید کے ذکر کو زندہ رکھا ہے حسین کے ذکر نے. اور میں تو اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہوں، توحید کے ذکر کو زندہ رکھا ہے نام حسین نے. خدا ہوتا خدائی کا پتہ نہ ہوتا. اگر حسین نہ ہوتے، لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے، خلافت کے دعوے تو کر دیے تھے، ہو سکتا ہے کہ فرعون کی طرح خدائی کے دعوے ہونے لگتے، مگر حسین نے توحید کا پیغام پہنچایا، ذکر توحید کے سلیقے عطا کی. اب یہاں سے جو اصول نکلتے ہیں ان پر ذرا سا آپ غور کیجیے. ایک عالم ربانی ہے، ایک اسٹوڈنٹ آف راہ. منزل کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ نوجوانوں یاد رکھنا میرے جملے کو، جس انسان کا کوئی مقصد نہ ہو وہ انسان نہیں ہے. اس لیے کہ مقصد کے بغیر جانور جیتا ہے، انسان نہیں جیتا. اللہ اکبر. انسان وہی ہے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی ہدف ہو، جس کا کوئی ٹارگیٹ ہو. انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد انسان یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے لیے نہیں جینا ہے، خدا کے بندوں کے لیے جینا ہے. کچھ یتیموں کا سہارا بن کے جینا ہے، کچھ بیواؤں کا آسرا بن کے جینا ہے، معاشرے کے لیے جینا ہے، ذکر حسین کے لیے جینا ہے. جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد فرش اعضا یہ کہے کہ حسین کا عزادار چلا گیا، یتیم یہ کہیں ہماری ڈھارس چلا گیا، بیوائیں کہیں ہمارا آسرا تھا جو چلا گیا، معاشرہ کہے معاشرے کا ہمدم تھا جو چلا گیا. حسینی اسے نہیں کہتے جو خود اپنی زندگی جیے، حسینی اسے کہتے ہیں جو سماج کے لیے جیتا ہو، معاشرے کے لیے جیتا ہو، یتیموں کے لیے جیتا ہو، بیواؤں کے لیے جیتا ہو، غریبوں کے لیے جیتا ہو، فقیروں کے لیے زندہ ہو، ذکر حسین کے لیے زندہ ہو، ذکر توحید کے لیے زندہ ہو. جس کی زندگی وقف ہو جائے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اسے حسینی کہا جاتا ہے. اب تبلیغ کے عنوان بدلے ہوئے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ گفتگو سے تبلیغ ہو، کردار سے تبلیغ بڑی اہم ہوتی ہے. میرے نبی نے 40 برس تک صرف کردار سے تبلیغ کی ہے، اور جب کردار منوا لیا تو کہا اب کہو وہ وحدہ لا شریک ہے. تو کردار تبلیغ بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے کردار کی تبلیغ ضروری ہے. دیکھیے زندگی اور موت کے ہم نے پیمانے بنا لیے ہیں. تارے نفس چل رہی ہے تو زندہ، تارے نفس ٹوٹی تو ہم مردہ. کر رہی ہے ہم زندہ ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور سانس ٹوٹی کہاں مردہ ہو گئے. لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے مقرر کیے ہیں. زندہ وہ نہیں جو بول رہا ہے میں نے بڑی مردہ، بولتے ہیں مگر مردہ ہم آتا ہے. مردہ وہ ہے جو کسی کے کام نہیں آتا. تو اب یہ کلیہ ایسے ہی تو میں نے نہیں کہہ دیا. قرآن کی بہت سی آیتیں، اس میں سے ایک آیت کی طرح متوجہ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی دی. یہ زمین مردہ ہو گئی تھی، ہم نے اس کو زندگی دی. زمین کے مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور زمین کے زندہ ہونے کے کیا معنی؟ مفسرین سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، دانشوروں سے پوچھیے، خطیبوں سے پوچھیے، ذاکروں سے پوچھیے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیے. تو جواب ابو تراب کے ماننے والوں سے پوچھیے کہ زمین کی زندگی کیا ہے اور زمین کی موت کیا ہے، تو سب یہی بتائیں گے کہ دیکھو زمین تھی مردہ، مطلب یہ بنجر ہو گئی تھی، اس نے دہنۂ نمو کو بند کر لیا تھا، یہ کسی کے کام نہیں آتی تھی. نہ جانوروں کے لیے گھاس اگاتی تھی، نہ انسانوں کے لیے غلہ اگاتی تھی. اللہ نے پانی نازل کیا، زمین کے سینے کو سیراب کیا، زمین نرم ہوئی، دہنۂ نمو کو کھولا، اس نے غلہ اگایا، وہ زندہ ہو گئی. جانوروں کے لیے گھاس اگائی، وہ زندہ ہو گئی. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم علماء نے بتایا. تو قرآن کی اس آیت کے مفہوم سے نتیجہ کیا نکلا؟ جو کسی کے کام آئے وہ زندہ ہے، جو کام نہ آئے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے.
اب یہ نہ دیکھو کہ چلتا پھرتا کون ہے، دیکھو چلتی پھرتی لاشوں میں زندہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تلاش یہ کیجئے کہ ان میں زندہ کون ہے، جو کسی کے کام آتا ہے وہ زندہ۔ یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہی، میں عزاداروں کے مقصد تخلیق تک لانا چاہ رہا ہوں، ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ زمین کی زندگی کا وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ زمین کو پیدا کیا گیا ہمارے فائدے کے لیے، چوپاؤں کے فائدے کے لیے، تو زمین اگر فائدہ پہنچا رہی تو اس کا مقصد تخلیق باقی ہے۔ مقصد تخلیق باقی ہے تو زندہ ہے۔ یہ مائک کیوں بنایا گیا؟ تاکہ دور تک آواز پہنچائے۔ اگر یہ آواز نہ پہنچائے تو یہ مردہ۔ بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، میں تو پوری بات کہہ چکا، ذرا سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، عزاداروں، اپنا مقصد تخلیق سمجھیے کہ کیا ہے، ہمیں کیوں مانگا گیا۔ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک اجمال ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ شہزادی آقا حسین کی عبادت کے موقع پر پوچھا، بابا حسین پر ماتم کے لیے، رونے کے لیے، گریے کے لیے، آنسو کے لیے، عزاداری کے لیے، یہی تو ہمارا مقصد تخلیق ہوا نا۔ اور پوری بات میں کہہ چکا، آپ کا انتظار باقی ہے۔ ابھی کہہ کے گیا ہوں، زندہ وہ ہے جس کا مقصد تخلیق باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ حسین کی عزاداری کریں، تو اگر مقصد پر باقی ہے تو زندہ ہیں، اور اگر نام حسین سے دور ہیں تو زندہ نہیں ہیں۔ اپنا مقصد تخلیق سمجھیے کہ کیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ جن اور انسان کس لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کیے جائیں تو عبادت، صرف رکوع ہو تو عبادت، صرف حج کر لیا جائے تو عبادت نہیں۔ عبادتوں کی فہرست بڑی طویل ہے، کہاں تک میں شمار کراؤں، میری زندگی ختم ہو جائے، عبادتوں کی فہرست مکمل نہ ہو پائے۔ سمیٹ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں نقطۂ بائے بسم اللہ کے صدقے میں، اور وہ یہ کہ آپ جو کام اس کی رضا کیے کریں وہ عبادت ہے۔ جس کام میں اس کی رضا نہ ہو، رضا جائے گا افہام، اسے مرنے نہیں دیں گے، زندہ رکھیں گے۔ ہم لفظوں پر کبھی غور نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیا کیجئے تو بڑی بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں، بڑے بڑے مفاہیم نکل کے سامنے آتے ہیں۔ ہم جانے والے سے ظاہر ہے کہ ہم جنازے چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں، ہم جنازے چھوڑنے کے عادی بھی نہیں، اس لیے جانے والے کو ایسے چھوڑتے بھی نہیں، چار کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے کے آتے ہیں، اور شانہ ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم۔ دو لفظ ہیں، اسما کے معنی سن، افہم کے معنی سمجھ۔ جب سن کہہ دیا تو سمجھ کیوں کہا؟ میرا سوال ہے، جب جھنجھوڑا گیا، جب ہلایا گیا، جب بازو پکڑ کے ہلایا گیا تو کہا گیا سن اور سمجھ۔ جب سن کہا تو سمجھ کیوں کہا؟ یہ سمجھنے پر زور کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کی تاکید کیوں ہے کہ اسلام خالی سن لینے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام اسلام ہے۔ صاحب گزارش دست ادب جوڑ کر یہ ہے کہ ایک بار مجلس میں بیٹھ جائیے تو اٹھیے نہیں، اس لیے کہ معصوم کی بارگاہ سے اٹھ کے جانا یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے وہ ایک مجبوری ہے، کسی کے پاس کوئی معقول عذر ہو تو بہرحال اس کو قبول کیا جائے گا، مگر آپ میری طرف متوجہ رہیں، میری جانب متوجہ رہیں۔ تو میں کوئی بات ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ جن اور انس کس لیے پیدا ہوئے؟ عبادت کے لیے۔ آج کچھ لوگ
بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں ہم نبی جیسے. کبھی غور کیا ہے؟ کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ کبھی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ تم میں کوئی نبی کی اونٹنی کی شکل کا نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہم نبی جیسے. ان 14 جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ان جیسا کوئی نہیں ہے. دلیل جن اور انسان پیدا ہوئے اس کی عبادت کے لیے. یہ 14 کس لیے پیدا ہوئے یہ بتاؤ. حدیث قدسی کہہ رہی ہے کنتو کنزن مخفیہ. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. میں نے محمد کو پیدا کیا، علی کو پیدا کیا، میں نے انہیں پیدا کیا. کچھ سمجھ میں آیا نوجوانوں؟ ہم پیدا ہوئے اس کی عبادت کے لیے، یہ پیدا ہوئے اس کے تعارف کے لیے. یہ اسے پہچانوانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کا سجدہ اس کو مسجود منوائے، ان کی عبادت اسے معبود منوائے، ان کے رزق تقسیم کرنے کے طریقوں سے یہ معلوم ہو کہ وہ رزاق متین ہے، ان کے ہر عمل سے خدا سمجھ میں آئے. یہ اس لیے پیدا ہوئے تاکہ خدا کو منوائے. توحید کو انہوں نے منوایا ہے. یہ نہ ہوتے تو کوئی توحید کو منوانے والا نہ ہوتا. پتہ ہی نہ چلتا توحید، تصور توحید، عقیدہ توحید کیا ہے، خدا ہے بھی کہ نہیں پتہ ہی نہ چلتا. انہوں نے سجدہ کر کے بتایا، انہوں نے پیغام پہنچا کے بتایا وہ ہے. دیکھیے ہم نے اپنا عبادت کی سجدہ کیا، ہمارا سجدہ ہمارا تعارف کراتا ہے. اگر آپ بیدار ہوں تو میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہمارے سجدے سے ہمارا تعارف ہوتا ہے، ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم باغی نہیں ہیں، اطاعت گزار ہیں. ہم کافر نہیں، مسلمان ہیں. ہم شیطان کے پیروکار نہیں، رحمان کے پیروکار ہیں. ہمارے سجدے سے ہمارا تعارف ہوتا ہے. مگر جملہ ہدیہ کر دوں، ساجد اور ہے، سجاد اور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قسم خدا کی آپ نے جملے کا استقبال کیا ہے. میرا چوتھا امام صرف ساجد نہیں سجاد ہے. فرق سمجھیے، جو اپنا تعارف اپنے سجدے سے کرائے اسے ساجد کہتے ہیں. جس کے سجدے سے اس کا تعارف ہو اسے سجاد کہا جاتا ہے. بہت شکریہ. چلیے آپ بیدار ہو گئے تو ایک جملہ اور مزید اضافہ کیے دیتا ہوں. سجاد اور ساجد، میں کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں، پڑھ لکھ کے بولنے کا عادی. سنی سنائی کوئی بات نہیں، ذمہ داری کے ساتھ. البتہ امکان خطا ہمارے غیر معصوم ہونے کی دلیل ہے، غلطی کسی سے بھی ممکن ہے. ساجد ہے اس میں فاعل. میں نے سجدہ کیا، جب تک سجدے میں ہوں تب تک ساجد ہوں. سجدے سے سر ہٹایا تو اب ساجد کا اطلاق تو نہیں ہوگا. سجدے سے سر ہٹایا، جب تک سجدے میں تھا، جب تک آپ سجدے میں تھے ساجد تھے. سجاد کسے کہتے ہیں؟ سجاد صفت مشبہ، جس کی طبیعت میں سجدہ ہو، جس کی جبلت میں سجدہ ہو، جس کی سرشت میں سجدہ ہو، جس کی طینت میں سجدہ ہو. نہیں، ہم سجدے میں ہوں گے تو ساجد کہلائیں گے. مگر سجاد، اٹھے تو سجاد، بیٹھے تو سجاد، بولے تو سجاد، خاموش ہو تو سجاد. اس لیے کہ دنیا سجدہ کر سکتی ہے، اچھے حالات میں سجدہ کرنا اور ہے شام غریبہ کے جلے ہوئے خیموں کی رات پر سجدہ کرنا. اللہ اکبر. یہ میرے مولا کا کارنامہ ہے، یہ سید الساجدین کا کارنامہ ہے. یہ سید الساجدین ہیں، یہ سجاد ہیں. ایک فرق اور محسوس کیجیے، ہمیں سجدہ کرنے کے لیے اعضائے سجدہ کی ضرورت ہے. اعضائے سجدہ ساتھ ہیں. بچے یاد کریں اس بات کو. پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور یہ دونوں پنجے ساتھ ہیں نا اعضائے سجدہ. اگر ایک بھی عضو زمین سے اٹھ جائے
تو 7 مکمل نہیں ہوں گے نا. اور اعضائے سجدہ میں سب سے اہم اور افضل عضو ہے پیشانی، جبین. میں کہنا یہ چاہوں کہ ساجد و سجاد کا فرق سمجھیے. ساجد محتاج ہے سجدہ کرنے کے لیے جبین کا اور زمین کا. جبین ہو تو سجدہ کرے، زمین ہو تو سجدہ کرے. مگر سجاد اسے کہتے ہیں جب سجدہ کرے نہ جبینوں کا تصور ہو نہ زمینوں کا تصور ہو. انہوں نے اس وقت سجدہ کیا ہے نہ جب جبینیں تھیں نہ زمینیں تھیں. خدا جانے کون سی ادا تھی جو سجدہ کہلا رہی تھی. یہ وہاں کے سجدہ گزار ہیں. انہوں نے جلوہ قدرت کو دیکھا ہے تو سجدہ کیا ہے. ان کے ذریعے سے خدا پہچانا جاتا ہے، ان کے عمل سے وہ پہچانا جاتا ہے. نوجوانوں کبھی کبھی ذہن میں خیال ستاتا ہوگا وہ خدا ہے یا نہیں ہے. وسوسے آتے ہیں نا. مومن کو وسوسے زیادہ آتے ہیں، اور 40 دن تک مومن کو وسوسہ نہ آئے تو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. وجہ اس کی معلوم ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے حملہ کرنا ہم پر چھوڑ دیا. شیطان حملہ کرنا اسی وقت چھوڑتا ہے جب شیطان مطمئن ہو جائے کہ یہ میرے خیمے میں آ چکے ہیں. وسوسے آتے ہیں نا، خدا ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ہے یا نہیں ہے. میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں محسوس کرنا، اس لیے کہ محسوس کرنے والا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. اگر کبھی ذہن میں یہ خیال ستائے وہ ہے یا نہیں ہے تو حسین کی قربانی کو دیکھنا، کربلا میں آ کے سوچنا، جواب خود ہی مل جائے گا. اگر کوئی خدا نہیں تھا تو اکبر کو حسین نے کس کے لیے قربان کیا؟ اگر کوئی خدا نہیں تھا تو عباس کے بازو کس کے لیے دیے؟ اگر کوئی خدا نہیں تھا، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن منزل آئی تھی اور بات میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. کربلا کا واقعہ اور کربلا کی قربانی اور حسین کا پیغام یہ بتاتا ہے کہ خدا ہے. کتنی بڑی دلیل ہے. جوش ملی آبادی نے بڑے عجیب انداز سے کہا زمانہ کیا ہے، زمانے کی انتہا کیا ہے. زمانہ کیا ہے، زمانے کی انتہا کیا ہے. بشر تموج فطرت سے آشنا کیا ہے. وہاں پر تیری شہادت جواب ہوگی حسین، جہاں سوال کیا جائے گا خدا کیا ہے. جب سوال یہ ہو کہ خدا ہے یا نہیں تو جواب ہے حسین کی قربانی. انہوں نے اسے پہچنوایا ہے، یہ اس کے تعارف کے لیے پیدا ہوئے اور انہی کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا. اور نبی نے جاتے جاتے کہا کہ ان کا دامن نہ چھوڑنا. اس لیے نبی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اس حدیث پر آپ بہت کچھ سنتے ہیں. اگر طبیعت بحال ہو تو اس طالب علم سے چند باتیں سن لیجیے، اس لیے کہ دیکھیے کچھ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ تو وہی پرانی بات ہے. پرانے شہروں میں بھی میرے عزیز کچھ نئی گلیاں ہوتی ہیں. کبھی کبھی پرانے شہروں میں نئی گلیاں تلاش کیا کیجیے. نبی کا کلام ہے، نبی کے کلام قیامت تک محققین سوچتے رہیں تو ہر مرتبہ ہے نا. یہ نبی کا کلام، یہ پیغمبر کا کلام. اور میری آواز بہت دور تک سنی جا رہی ہے، اس لیے جو علماء میری بات سن رہے ہوں ان کے لیے ہدیہ کروں یہ جملہ. معصوم کے کلام کا معجزہ ہوتا ہے تفقہ. معصوم کے کلام کا ثمرہ ہوتا ہے تفقہ. اس سے تفقہ کی صلاحیت پیدا ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی. نبی نے کیا فرمایا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے ماشاءاللہ. جسے یاد نہ ہو اسے شیعہ کہلانے کا کوئی حق نہیں. اچھا جو حضرات ذرا تھکے تھکے نظر آتے ہیں صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. کیا ماشاءاللہ سبھی تھکے تھکے تھے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پھنسایا ہے ایک جملہ کے کر. جو تھکے تھکے تھے میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا. اب جو واقعی بیدار ہیں وہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے.
جگہ اس لیے رہا ہوں تاکہ زمین سماعت ہموار ہو جائے. اچھا کسان، اچھا کاشتکار وہی ہوتا ہے جب تک زمین ہموار نہ ہو تب تک اس میں تخم ریزی کا عمل انجام نہ دیا جائے، اور جب زمین ہموار ہو جائے تو تخم ریزی کا عمل انجام دیا جائے. میں نے زمین سماعت کو ہموار کیا تاکہ زمین سماعت ہموار ہو تو معرفت کے کچھ تخم زمین سماعت کے سپرد کیے جائیں، زمین سماعت کے حوالے کیے جائیں. ماشاءاللہ سبھی سننے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور حسین کی بارگاہ میں ایفائے عہد کرنے والے ہی آتے ہیں. مجلس میں ہر ایک نہیں آتا، ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا مجلس میں آنا. اس کے لیے بھی روایت کا ایک جملہ سنیے. ابراہیم خلیل خدا نے کعبہ بنایا تو پتھر پر پتھر رکھتے چلے جاتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب کعبہ بنایا عالم ارواح کی طرف خطاب کر کے پکارا. جس روح نے عالم ارواح میں ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا وہ یا حج پر جاتا ہے، نہیں جاتا تو جانے کی تمنا رکھتا ہے. آپ نے سمجھا کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے. حج پر وہی جاتا ہے جس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، یا تمنا وہی رکھتا ہے جس نے آواز پر لبیک کہا ہو. یہ بات تو یہاں رکھیے. حسین فرزند زہرا سلطان کربلا، نبی کی آغوش کا پالا، توحید کا معلم، حسین نے کربلا بنائی. جب کربلا بنائی تو حل من ناصر ینصرنا، آواز استغاثہ بلند کی. حسین کی آواز عالم ارواح میں پہنچی، ہر مومن کے پردہ سماعت سے ٹکرائی. جس نے کہا لبیک یا حسین وہ یا مجلس میں آتا ہے، نہیں آتا تو آنے کی تمنا رکھتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لبیک یا حسین ہر ایک کا نعرہ نہیں ہوتا. لبیک یا حسین وہی کہتا ہے جس نے عالم ارواح میں کہا ہو لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اماں نے آپ کو جگایا، سب زمین سماعت کو بیدار کیا، زمین سماعت کو ہموار کیا. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہماری قوم کے بچے نہیں ہوتے، ہمارا مستقبل ہیں. انہیں مجلس میں بٹھایا کیجئے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے. انہیں مجلس میں بٹھائیے اور انہیں سننے کے طریقے بھی بتائیے. ہم لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہمارے مکان کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہمارے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، ہمارا وارث کون ہوگا. مگر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم فرش اعضا پر بیٹھ کے اچھی مجلس سنتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ہمارا وارث فرش اعضا پر کیسے آئے گا. یہ سوچنے کا مقام ہے. میں کچھ باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، کچھ پیغامات دے کے جا رہا ہوں. کیمرے محفوظ کر رہے ہیں میرے پیغامات کو. ابھی سمجھ میں نہ آئے تو نوجوانوں بعد میں سننا کہ میں نے کیا کیا پیغام آپ کے حوالے کیا ہے. ان پیغامات کو محفوظ کیجئے، آگے بڑھائیے. ہم تو بڑے اچھے سے مجلس سنتے ہیں، سبحان اللہ کیا کہنا. فضائل کا کوئی گوشہ آیا تو رہ نہیں پاتے، سبحان اللہ. مصائب کا کوئی گوشہ آیا تو رونے لگتے. ہم تو ایسے مجلس سنتے ہیں. مگر ہمارے جانے کے بعد ہمارے صاحبزادے وہ جنس پہن کے مجلس میں بیٹھ جائیں، جس جنس کا بیان، جس پینٹ کا بیان مجلس میں مناسب بھی نہیں ہے، جوان دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھنے لگیں، تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا مستقبل اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے دیواروں کا سہارا چاہیے. یاد رکھو جوان وہ نہیں ہوتا جس کا جسم جوان ہو، جوان وہ ہوتا ہے جس کی روح جوان ہو، اور روح کی جوانی نوائل سے آتی ہے. نام حسین روحوں کو جوان رکھتا ہے. نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، میرے اہل بیت. تو یہ نبی نے فرمایا. اب قرآن کا ایک پیغام تھا، قرآن نے ایک حکم دیا،
ان ترکا خیرن الوصیہ، اے میرے حبیب اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا، یہ حکم ہے، خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا۔ میں سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حکم ہے قرآن میں نبی کو خطاب کر کے، واحد کے صیغے کے ساتھ، امت کو خطاب براہ راست نہیں پیغمبر کے ذریعے سے ہے، مگر ان ترکا خیرن الوصیہ پیغمبر سے براہ راست خطاب ہے، اے میرے حبیب اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا۔ یا تو یہ مانیے کہ نبی نے خیر نہیں چھوڑا، یا پھر یہ تسلیم کیجئے کہ خیر چھوڑا تو وصیت کہاں فرمائی؟ حکم تو ہے قرآن میں، وصیت آپ دکھائیے، نبی نے وصیت کب کی؟ کیا معاذ اللہ علی اعظم باللہ استغفر اللہ یہ مان لوں کہ نبی نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حکم تھا اللہ کا خیر چھوڑنا تو وصیت کرنا، اب نبی نے خیر چھوڑا تو وصیت کیا فرمائی؟ جانے سے پہلے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو پھر مانو یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نبی کی وصیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا جگائیے، ذہنوں کو جگائیے، مجھے اندازہ ہو کہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، میری بات پہنچ رہی ہے۔ نبی نے یہ کہہ کر کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بتا دیا یہ وصیت ہے۔ تو وصیت رسول کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا، یہ ہے وصیت رسول۔ عجیب پیرائے سے آیا ہوں نا اس منزل پر، اب ایک جملہ بھی ہدیہ کر دوں۔ ہمارے نوجوان مشتعل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، کون اہل بیت کو مانتا ہے کون نہیں مانتا؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ نبی نے وصیت کی ہے کہ دونوں کو ماننا ہے، تو وصیت پر عمل گھر والے کرتے ہیں، محلے والے نہیں کیا کرتے۔ وصیت پر عمل گھر والے کرتے ہیں، محلے والوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اور پھر وصیت انہیں یاد رہتی ہے جو وصیت کرنے والے کے آخری لمحات کے ساتھی رہے ہوں، جو جنازہ چھوڑ جائیں، جو غسل و کفن میں نہ ہو، جو نبی کی آخری زندگی کے ساتھی نہ رہے ہوں، انہیں وصیت کیا یاد رہے؟ ہمیں الحمدللہ وصیت رسول یاد ہے۔ نبی نے وصیت فرمائی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اور اس میں بھی جو لفظ ہے وہ عجیب و غریب لفظ ہے میرے سرکار، ثقلین۔ اس کا ترجمہ آج تک یہی ہو رہا ہے، دو وزنی چیزیں۔ میں کسی کے ترجمے پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا حق تو ہے کہ تحقیق کر کے کوئی نئے معنی تلاش کیے جائیں، ہے نا؟ تحقیق کے دروازے ہمارے بند تو نہیں ہوئے، تحقیق کے دروازے ان کے بند ہو جائیں جن کا امامت کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ ہمارا تو امامت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو تحقیق کرنے کی اجازت ہے۔ اب ثقلین کا ترجمہ آج تک یہی ہو رہا ہے، دو وزنی چیزیں۔ دیکھیے صاحب، دو باتیں ہیں، ایک لفظ ہے وزن، ایک لفظ ہے وزنی، اور دونوں میں بڑا فرق۔ وزن بذات خود وزن ہے، وزنی وہ ہے جو وزن سے متمسک ہو۔ وزنی وزن کے بغیر وزنی نہیں بنے گا جب تک وزن نہ ہو، یعنی وزنی بننے کے لیے پہلے سے کسی وزن کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ذرا سخت سی ہے، مشکل کشا کے ماننے والوں کے درمیان مشکل بات نہ کروں تو کہاں جا کے کروں گا؟ وہ دروازہ بتاؤ۔ ابو جہل کے پجاریوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، شہر علم کے ماننے والوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، باب علم کے پرستاروں کے درمیان بیٹھتا ہوں۔ اس لیے شہر علم اور باب علم کے ماننے والوں کے درمیان اگر علمی بحث نہ چھیڑی جائے تو پھر کہاں یہ باتیں کی جائیں؟ وہ مجمع مجھے دکھائیے، وہ بارگاہ مجھے دکھائیے، وہ درسگاہ مجھے دکھائیے جہاں جا کے یہ بات کی جائے۔ دو باتیں، وزن اور وزنی۔ اور ذرا سا جگہ دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ نبی نے قرآن اور اہل بیت کے لیے ایک لفظ رکھی، ثقلین، تثنیہ، ثقلین۔ ابھی آپ نے غروب آفتاب کے بعد جو دو نمازیں پڑھی ہیں، مغرب اور عشاء، جب دونوں کا ملا کے نام لیا جائے گا، ماشاءاللہ سبھی نمازی ہوں گے،
تو لفظ کیا بنا؟ ظہرین. دو نمازوں کو ملایا ظہر، ملایا لفظ بنا ثقلین. اگر اہل قافیہ تشریف فرما ہو تو میں داد چاہتا ہوں اس مرحلے پر اور توجہ چاہتا ہوں. مولا حسن اور مولا حسین کا نام ایک ساتھ لیا تو حسنین. اب تو جاگے آپ. ظہر عصر ظہرین، مغرب اور عشاء مغربین، حسن اور حسین حسنین، قرآن و اہل بیت ثقلین. بات پڑھیے محمد والے. آجا صاحب آپ نے اتنا ساتھ دیا، بیدار ہوئے آپ، تو اس جملے کی گہرائی میں اور مزید سیر کراتا ہوں. ظہر اور عصر شرعی مسائل ہیں. کچھ نمازیں اخفی ہیں، کچھ جہری ہیں، کچھ آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہیں، کچھ بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں. اتنی بلند کے برابر والا آپ کی آواز سن سکتا ہے نا. آپ نے ظہر و عصر کو ملایا لفظ ظہرین، تو اب ان دونوں میں ہم آہنگی کتنی ہے، مزاج میں یکتائی کتنی ہے. اگر نماز ظہر آہستہ ہے تو نماز عصر بھی آہستہ ہے. مغربین، اگر مغرب بآواز بلند ہے تو عشاء بھی بآواز بلند ہے. تو نتیجہ نکالنے دیجئے، جو مزاج ظہر کا وہی عصر کا لفظ بنا ظہرین، جو مزاج مغرب کا وہی عشاء کا لفظ بنا مغربین، جو مزاج حسن کا وہی حسین کا. اب ویسے ثقلین کو دیکھیے، اسی کلیے کو لائیے. جہاں مزاج ایک ہو، جہاں طبیعت ایک ہو، جہاں انداز ایک ہو، ظہرین، مغربین، حسنین، ثقلین. اب یہ ثقلین، اس کی ذرا سی وضاحت مجھے کرنا ہے. اس کا ترجمہ آج تک یہی ہوتا ہے دو وزنی چیزیں. نہیں، ذرا سا ذہن پر زور دیجئے تو نتیجہ کچھ اور نکل کے آتا ہے. عربی زبان میں وزن کو کہتے ہیں ثقل. جیسے عدل، عدل انصاف، عدیل انصاف کرنے والا. تو دونوں باتوں میں فرق ہوا نا. ویسے ہی ثقل وزن، ثقیل وزنی. اب زیادہ وزنی ہو رہی ہے بات شاید. ثقل وزن کو کہتے ہیں، ثقیل وزنی کو کہتے ہیں. اور ابھی کہہ کے گیا ہوں کہ وزن کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے. وزنی کا وجود اس وقت ہوگا جو وہ وزن کا دامن تھامے گا. اگر وزنی وزن کا دامن نہ تھامے تو وزنی وزنی نہیں ہو سکتا. تو دو لفظیں ہیں ثقل اور ثقیل. جب ثقل کی تثنیہ بنائیں گے تو ثقلین بنے گی، ثقیل کی تثنیہ بنائیں گے تو ثقیلین بنے گی. نبی نے یہ نہیں کہا دو ثقیل چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی نے کہا دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں. اردو میں ترجمہ کر دوں نوجوانوں کے لیے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دو وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی نے کہا دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی قرآن بھی وزن ہے، اہل بیت بھی وزن ہے. وزنی تو وہ ہوگا جو ان کا دامن تھامے گا. اپنا وزن سمجھ میں آیا ہو تو صلوات پڑھیے محمد والے. بہت شکریہ. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس حدیث میں بھی کوئی نہ کوئی معنی اور نیا رخ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. نکل آیا. اب اگرچہ وقت تو اجازت نہیں دیتا، آدھا وقت تو میں نے مجلس کا ماحول ہموار کرنے کے لیے اور مجمع کو اندر بلانے کے لیے خرچ کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ میں نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ منبر پر آیا ہوا وقت ضائع نہیں ہوتا.
میں نے وقت کو خرچ کیا ہے، ضائع نہیں کیا. میں نے پیغام دیا ہے، خرچ کرنا اور ہے، ضائع کرنا اور ہے. مولا نہج بلاغہ میں فرماتے کن سمحن ولا تکن مبذرا، دیکھو سخی بننا، فضول خرچ نہ بننا. یہ سخی ابن سخی کا منبر ہے. یہاں جو لفظ ادا ہوتا ہے، جو وقت ادا ہوتا ہے، جو وقت خرچ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی حساب بھی نہیں. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کتاب عشق سے معرفت میں ڈوب کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہماری زندگی کا وقت معین ہوتا ہے نا، مگر جو وقت فرش عزا پر گزارا جاتا ہے، فرشتے اس زندگی کو اس زندگی میں شمار نہیں کرتے. اتنی زندگی الگ سے دے دی جاتی ہے. تو اگر زندگی کا حصہ الگ سے چاہیے، فرش عزا پاؤ. فرش عزا پایا وہ وقت ضائع بھی نہیں ہوتا. اب ایک 1400 برس کا بڑا اختلاف، اس اختلاف کو ممبر سے چھیڑا نہیں جاتا، مگر میں جرأت اور ہمت کے ساتھ آپ تک اس اختلاف کو اور اختلاف کے جواب کو پہنچا دوں. آپ کی سماعتوں پر غرور ہونے کی حد تک یقین ہو گیا ہے. بعض سامعین کی سماعتوں پر غرور ہونے کی حد تک یقین ہوا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مجلس ہی میں مجلس کو فراموش بھی کر دیا جاتا ہے نا. بہرحال جن کے حصے کا جو تبرک ہے انہیں مل ہی جاتا ہے. 1400 صدیوں سے ایک اختلاف. علماء عامہ، علماء امامیہ کو پڑھیے تو ہمارے علماء نے ہمیں یہی بتایا کہ نبی نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. کچھ لوگ یہ آئے کہنے کے لیے کہ صاحب نہیں، علماء عامہ میں بھی سب نہیں، کچھ لوگ، نبی نے قرآن اور سنت کو چھوڑا تھا. لفظ اہل بیت نہیں ہے حدیث میں، لفظ سنت ہے. آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کو کہاں کہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں لوگ. کہ نبی نے تو قرآن و سنت کو چھوڑا تھا. میں نے کہا آپ کی بات بلند، آپ کا کلام اعلیٰ، آپ کا کلام بالا. آپ نے صحیح کہا کہ نبی نے قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑا تھا، مگر یہ بتاؤ کہ سنت کے معنی کیا ہے؟ اگر سنت کے معنی طے ہو جائیں تو جھگڑا ختم، اختلاف ختم. کوئی اختلاف نہ رہے. سنت کے معنی تلاش کیجئے. صبح صبح گھر سے نکلے، ٹہلتے ہوئے کسی کے باغ میں پہنچے اور اجازت کے بغیر ٹہنی کو توڑا، شاخ کو توڑا اور اجازت کے بغیر مسواک کرنے لگے. ہو گئی سنت ادا. اجازت کے بغیر شاخ توڑنا بھی جائز نہیں ہے. پورے باغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ مجلس میں ہیں کہ نہیں. ہو گئی سنت ادا. بریلی گئے آپ، اسٹیشن پر سرما بک رہا تھا، اسٹیشن سے بریلی کا سرما لگایا، خوب گہرا گہرا آنکھوں میں سرما لگایا. ہو گئی سنت ادا. لوگوں نے اس کے معنی لے لیے سنت. آپ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑا، تو آئیے میرے ساتھ، میں ایک لمحے کے لیے حدیث کے دامن سے لفظ اہل بیت کو اٹھا کر ادب کی شہنشین میں سجا دیتا ہوں. میری کیا مجال کہ حدیث کے دامن سے ہٹا سکوں. دامن سے اٹھا کر ادب کی شہنشین میں سجاتا ہوں کہ نبی نے یہ نہیں کہا میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا سنت کے معنی کے معنی آیا میں قرآن کے ساتھ اپنی طبیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. قسم خدا کی مجھے تو یقین تھا آپ کی سماعتوں پر. نبی نے کیا فرمایا؟ میں قرآن کے ساتھ اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اپنی تینت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اپنا راستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اپنا چہرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جن کا راستہ نبی کا راستہ ہے، جن کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اور اتنا مکمل چہرہ ہے، شب ہجرت سو بھی جائے تو لوگ نبی سمجھتے ہیں. جن کی طبیعت نبی کی طبیعت، جن کی تینت نبی کی تینت. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ یہ 14 صدیوں کا الجھا ہوا مسئلہ ہے جسے آپ کے توسط سے سلجھایا جا رہا ہے اس مجلس میں. مان لیجئے کہ نبی نے سنت چھوڑ. سنت کے معنی طبیعت.
طبیعتیں بحال ہوتی تو مجلس کو کیوں چھوڑتے؟ طبیعتیں بحال ہوتی تو مجلس میں خاموش کیوں رہتے؟ اہل بیت کے ذکر میں طبیعتیں بحال ہوتی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر روح کو جوان کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر روح کے لیے غذا بنتا ہے، جن کی طبیعت نبی کی طبیعت۔ اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تینت، تو نوجوان تو میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تینت کیا ہے؟ تو یہ نون تے تینت، تینت کہتے ہیں میٹیریل ناؤن کو۔ یہ مائک ہے، اس کا پراپر ناؤن کیا ہے؟ مائک، اور یہ بنا کاہے سے ہے؟ کا لوہے سے، تو اس کا میٹیریل ناؤن ہے لوہا۔ یہ ممبر ہے، اس کا پراپر ناؤن ممبر، بنا کاہے سے ہے؟ تو پراپر ناؤن ہے ممبر، اور میٹیریل ناؤن ہے لکڑی۔ ایک ہی لکڑی سے، ایک ہی درخت سے لکڑی کے کچھ حصوں کو کاٹا گیا، کچھ کی زری بنا دی گئی، کچھ کا ممبر بنا دیا گیا، تو دونوں کی تینت ایک ہوئی نا، تینت ایک ہوئی نا۔ سمجھ میں آیا نوجوانوں تینت کا مطلب کیا ہے؟ میٹیریل ناؤن۔ نبی کہہ رہے ہیں قرآن کے وارث وہ ہوں گے جن کی تینت میری تینت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب تلاش کیجئے وہ کون ہے جن کے لیے نبی نے کہا انا والی من نور واحد، حسن منی وانا منہ حسن منی وانا منہ۔ نبی فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، یہ تینت ہی تو بیان کی جا رہی ہے یہاں، من جنس ہی کے لیے تو ہے، جو جنس حسن کی ہے وہی میری ہے۔ اور یہ مصرع مشہور ہے کہ کنت جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جس کی جیسی جنس ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ نبی اور علی کی جنس ایک تھی تو پرواز نبی نے معراج پر کی، علی بھی معراج پر پرواز کر گئے۔ یہاں جنس ایک ہے۔ اللہ مذہب بیدار ہے تو تھوڑا سا وقت اور چاہیے مجھے، 5-7 منٹ کا وقت، اور اس کے بعد ذکر مصائب انشاءاللہ جن کی طبیعت ایک ہو۔ اگر ادیب سن رہے ہوں، دانشور سن رہے ہوں میری گفتگو کو، تو لفظ بدل کے کہتا ہوں، جہاں طبیعت میں وحدت ہو، جہاں تینت میں یکتائی ہو، جہاں چہرے میں یک چہرگی ہو، جہاں طبیعت میں وحدت، تینت میں یکتائی، چہرے میں یک چہرگی، سرے منہ فرق نہ ہو، محراب میں ہوں تو نبی جیسے، منبر پر ہوں تو نبی جیسے، اور بعد نبی جب 3 ٹھوکرے کھا کے زمانہ علی کے دروازے پر آئے اور علی نماز پڑھائے تو صحابی کو کہنا پڑے نماز ایسی پڑھی ہے جیسے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ جہاں طبیعت ایک، جہاں انداز ایک، جہاں رفتار ایک، جہاں گفتار ایک، جہاں سلیقہ ایک۔ دیکھو دنیا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ آپ میری جانب متوجہ رہیں، پانی رکھا ہوا تھا، میں نے اخلاق کیا، ورنہ میں کوزہ سماج سے شراب ولایت پینے کا قائل ہوں۔ کوزہ سماج سے شراب ولایت مجھے پلاتے رہیے آپ، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں طبیعت میں وحدت وہ سلسلہ الگ ہے، جہاں طبیعتوں میں اختلاف وہ سلسلہ الگ ہے۔ کچھ الیکشن والے ہیں تاریخ میں، کچھ سلیکشن والے ہیں۔ جو الیکشن والے ہیں وہ اور ہیں، جو سلیکشن والے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں لوگوں نے بنایا وہ اور ہیں، جو چندے کے ووٹ سے بنے وہ اور ہیں، جنہیں اللہ بنائے وہ اور ہیں۔ اور دونوں کے سلسلے اٹھا کے دیکھنا، لوگوں کے بنائے ہوئے اگر 4 بھی ہوتے ہیں، چاروں کے مسلح الگ، چاروں کے فتوے الگ،
چاروں کے مسئلے الگ، چاروں کی فقہ الگ، اللہ کے بنائے ہوئے 14 بھی ہو، رفتار ایک، گفتار ایک، انداز ایک، طریقہ ایک۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نوجوان آئے ہیں اور میں بار بار نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں تو کچھ باتیں یاد رکھ کے جانا، لوح حافظہ پر محفوظ کر کے جانا، صفحہ دل پہ لکھ کے آیا کرو کچھ باتیں۔ یہ جاگنے میں، سونے میں ایک، منبر پر محراب میں ایک، بیان میں زبان میں ایک، فصاحت میں بلاغت میں ایک، قیادت میں سیادت میں ایک۔ یہاں طبیعت میں وحدت ہے نا، ابھی پڑھ کے گیا ہوں پوری تفصیل اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ عالم خواب میں یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ، علماء سے پوچھیے۔ اگر میں نے، آپ نے مجھے خواب میں دیکھا، ضروری نہیں مجھے دیکھا، ہو سکتا ہے میری شکل میں شیطان خواب میں آیا ہو، کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے شیطان، لیکن معصوم فرماتے من ارانی فقد ارانی، جس نے خواب میں ہمیں دیکھا اس نے ہم ہی کو دیکھا۔ اگر خواب میں آپ نے کسی معصوم کو دیکھا تو معصوم ہی کو دیکھا، گنہگار کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ شیطان سب ضمانتوں کا امام میرا مولا، 8ویں امام کے زمانے کا واقعہ، کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا، حضور ممبر پر جلوہ فگن ہے، حضور اسی شان سے 8ویں محمد کو دیکھا۔ صلوات پڑھیے نا محمد۔ واقعہ پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں میری بات کو، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، میں نے سنت کے معنی کیا سمجھا ہے۔ راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، وہ جواب سلام ملا، فرزند رسول نے جواب دیا، اور اس کے بعد اسی شان کے ساتھ جواب ملا، اسی انداز کے ساتھ جواب ملا، اور پیغمبر کے اس جانشین کے پہلو میں بھی کھجوروں کی ٹوکری رکھی تھی، امام نے کھجوریں اٹھائیں، وہ خواب کا واقعہ، یہ بیداری کا واقعہ۔ میں نے کھجوروں کو سمیٹا، جب وہاں شمار کی تھی خواب میں تو 18 کھجوریں، یہاں دیکھی تو 18 کھجوریں۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول کچھ اور عنایت فرما دیجئے، جواب ملا اگر خواب کی حالت میں ہمارے جد نے کچھ اور کھجوریں دی ہوتی، اور یہ کھجوریں نہیں ہے، 18 برس کی زندگی دی جا رہی ہے، جہاں انداز ایک ہے، جہاں طریقہ ایک ہے۔ اب کتنی باتیں عرض کروں، معصوم ہے یہ سلسلہ، معصوم کی شبیہ ہوتا ہے، معصوم کا جانشین ہوتا ہے، معصوم کا نائب ہوتا ہے۔ جب یزید نے مطالبہ بیعت کیا، خدا اس پر لعنت کرے، اب تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، کچھ یزید کے طرفدار بھی پیدا ہوتے ہیں، بہت ہے نا۔ ہم برا یزید کو کہتے ہیں، آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آپ کا یزید سے کیا تعلق ہے؟ آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے ہاں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں؟ لوگوں نے یزید نام رکھنے چھوڑے ہیں، کام کرنے نہیں چھوڑے۔ یزید کے پیروکار ابھی بھی ہیں۔ اور ایک نظریہ تو یہ پیدا ہوا، ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، وہ رحمان و رحیم و غفور و رحیم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لعنت ہو خدا کی اس نظریے پر۔ اس کا نقضی جواب تو یہ ہے کہ معاملہ شیطان کا اور اللہ کا ہے، آپ شیطان پر لعنت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیوں شیطان پر، آپ کیوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور شیطان کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ میں نے سیالکوٹ کے ممبر سے 11 برس پہلے ایک جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہاں بھی سنا دوں۔ جب میرے پاس سوالات آئے، پرچیاں نظریہ، یہ معصوم سلسلہ ہے، اور انکار بیعت، حسین نے جو
کار کیا اس کا نتیجہ ایمان ہے، بیعت مانگ لے مگر بیعت کی جرأت نہیں ہے۔ کربلا کے بعد قید خانے ہیں، زندان ہیں، مظالم ہیں، زہر ہیں، سازشیں ہیں، مگر مطالبہ بیعت نہیں ہے۔ سید سجاد اس کارواں کو لے کے آگے بڑھے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ پوری شریعت کو حسین نے بچایا، حسینیت کو زینب و سجاد نے بچایا۔ جزاک اللہ۔ آپ اگر مجلس میں آمادہ گریہ ہے اور رونے کے کو پرسا جائے، جس بی بی نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا، یہ اس ماں کی حسرت ہے فرش اعظم۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے ان کے غم میں رونا، ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس کا دل کربلا کی مٹی سے بنا ہو وہ غم حسین میں روتا ہے یا رونے کی تمنا رکھتا ہے۔ یہ ایام شہدائے کربلا کے چہلم کے ایام ہیں، 40 کے ایام ہیں۔ یہ ان شہیدوں کے چہلم کے ایام ہیں جن کا چہلم منانے والا کوئی نہ تھا۔ 1 برس کے بعد بہن نے چہلم منایا، 1 برس کے بعد سید سجاد نے چہلم منایا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ۔ زندان شام سے رہائی مل گئی، مگر مجھے بار بار نہ جانے کیوں یہ جملہ رہائی کے موقع پر یاد آتا ہے کہ قید خانے میں حسین کی ایک یتیمہ تھی جو روزانہ زندان کے دروازے پر بیٹھ کر سر شام پرندوں کو دیکھ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کہا میرے لال یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں یہ پرندے روز اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ روزانہ یہ بچی یاد کرتی رہائی کب ملے گی، رہائی کب ملے گی؟ اگر رونے کی نیت رکھتے ہو تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ ارمان کسے تھا؟ رہائی کا کہ سکینہ کو تھا۔ مدینے جانے کا ارمان سب سے زیادہ کسے تھا؟ کہ سکینہ کو تھا۔ تو میں روتے ہوئے یہ جملہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس بچی کو سب سے زیادہ ارمان تھا سب کو رہائی مل گئی، سکینہ آج بھی زندان شام میں سو رہی ہے۔ یہ بچی آج بھی زندان شام کے اندھیرے قبر میں سو رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جو گھر سے رونے کی نیت کر کے آتا ہے اسے طویل روایتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس یہ سوچتا ہے خدا جانے عزا خانے کے کس گوشے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھ کر جنت سے ایک رومال لے کے آئی۔ جزاک اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ خدا آپ کے گریہ کو قبول فرمائے۔ شہزادی کونین آپ کے آنسوؤں کو منظور فرمائے۔ سکینہ کو سب سے زیادہ ارمان تھا مگر سب کو رہائی ملی۔ سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے، سکینہ اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سکینہ نے قاتل باپ کے قاتل کے گھر کا کفن پہن لیا ہوگا۔ میرے سینے میں طاقت نہیں کہ میں مصائب زیادہ پڑھ سکوں، مگر چند جملے سنیے، انشاءاللہ رونے کے لیے وہی کافی ہوں گے۔ اس بچی کا ماتم ضرور کیا کرو، اس لیے کہ جب اس بچی کا ذکر ہوتا ہے تو فرات کے کنارے سے عباس علمدار ضرور آتے ہیں، آقا حسین ضرور آتے ہیں، سید سجاد ضرور آتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچی قید شام میں سو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچی کو کفن پہنایا گیا، ایک عام تصور یہی ہے نا، مگر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سکینہ نے باپ کے قاتل سے کفن لیا؟ ابھی آپ مولانا قسیم اعظمی صاحب کی زبانی سنیں گے، تفصیلی مسائل سنیں گے انشاءاللہ۔ مجھ میں تو طاقت نہیں مگر چند جملے سنیں گے، اس کے بعد بھی مجلس ہوگی، اس میں بھی آپ سنیں گے اور مسلسل گریہ کریں گے۔ مگر یہ جملہ جو میں نے کہا اسے مکمل تو کر دوں۔ کیا شہزادی سکینہ نے باپ کے قاتل کے گھر کا کفن پہنا؟ سکینہ آج بھی اسی پھٹے کرتے میں سو رہی۔ اجرکم اللہ،
अजरकुम अल्लाह। सकीना सो गई। अजब नहीं, क़यामत के मैदान में दादी और पोती आए। दादी इस आलम में आए कि पहलू संभाले हुए, मोहसिन का लाशा लिए हुए, हुसैन का कुर्ता संभाले हुए, अली असगर का शलूका लिए हुए, आगे कहें परवरदिगार मैं फैसले के लिए आई हूँ। सकीना आगे बढ़ के नीले रुखसार दिखाए, जले हुए कुर्ते का दामन दिखाए, अरे अपनी पसलियाँ ए परवरदिगार करबला से शाम तक मेरे रुखसारों पर तमाचे लगाएंगे। अजरकुम अल्लाह। शाम से रिहाई मिली, बीवियों को रिहाई मिली, महमिलें आमादा हुई, मगर ज़ैनब ने कहा ये रेशमी महमिलें हटा ली जाएं। अरे हम 72 के सोगवार हैं, अब ज़ैनब रेशमी महमिलों में बैठने के काबिल नहीं है। अब काली महमिलें हों, स्याह पर्दे लाए जाएं, इसलिए कि मेरा अब्बास नहीं है। मदीने से चलने की शान कुछ और थी। महमिलें सियाह लाई गई, सियाह पर्दे लाए गए, बीबियां सवार हुई। सैयदे सज्जाद ने एक एक बीबी को देखा, आवाज दी फूफी अम्मा, अम्मा रबाब नजर नहीं आती। ये कह के कैद खाने का रुख किया। जिंदान शाम के अंधेरे कैद खाने में नन्ही सी कब्र पर पहुंचे तो अजीब मंजर देखा। तावीज़ कब्र से लिपटी हुई रबाब कह रही है, ए सकीना, ये माँ कैसे मदीने जाए, इसलिए कि असगर करबला में सो गए, तुम जिंदान शाम में सो गई। मेरे लाल, ये माँ कैसे मदीने वापस जाए। बीबियां चली, काफिला रवाना हुआ। करबला की सरहद में ये काफिला पहुंचा। 20 सफर थी, 40 का रोज था। हुसैन की जियारत के लिए नबी का सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जो नाबीना सहाबी है, आंखों से दिखाई नहीं देता, अतिया नामी गुलाम को साथ लेकर गुस्ल किया फुरात में, इबादत की। रोज़े रसूल, रोज़े नवासे रसूल, बल्कि रोज़ा भी कहाँ, टूटी हुई क़ब्र। अजरकुम अल्लाह। कब्रों को देखा और एक मरतबा कहा का हुसैन आपकी कब्र कौन सी है? मौला, मैं जब आपकी खिदमत में आता था आप बाहें फैला लेते थे। मौला, ये नाबीना आया है, ये जाबिर आया है। मौला बुलाइए, कब्र से आवाज आई होगी, आजा मेरे नाना के सहाबी आजा। जाबिर लिपट गए कब्र से, अभी रो रहे थे कि एक मरतबा कब्र में ज़लज़ला आया। आवाज़ आई, जाबिर दूर चले जाओ, दूर हट जाओ। कहा मौला कोई गलती हो गई, मौला कोई खता हो गई। कहा जाबिर मेरी बहन आ रही है, शाम का दरबार देख के आई है। मेरी बहन आ रही है, अली की बेटियां आ रही है, नबी की नवासियां आ रही हैं। जाबिर दूर हटे। अतिया नामी गुलाम से कहा जाओ मीरे कारवां को देखो कौन है, अगर ये मीरे कारवां मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ज़रा खबर तो लाओ कौन है मीरे कारवां। कहा अपने मौला की पहचान तो बताइए। कहा मेरा मौला 22 बरस का जवान है, हाशमी वजाहत है, मजबूत बाजू है, कड़ियल जवान है, हाशमी नौजवान है, तुम खुद पहचान लेना। जाबिर का गुलाम अतिया करीब आया, आकर देखा, वापस पलटा और पलट के कहा मौला जो पहचान आपने बताई है वो तो नहीं है। कहा फिर क्या देखा? कहा मैंने देखा एक ज़ईफ़ व लाग़िर व नातवा, दाढ़ी सफ़ेद है। अजरकुम अल्लाह। जिसके गले पर ताक़ का निशान है। कहा यही तो मेरा मौला सज्जाद है। अरे बूढ़ा इसलिए हो गया कि शाम के शराबियों के दरबार में फूफियों को बेरिदा देखा है। जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह ज़ाकिरीन। शाम ये 40 के मसायब की शक्ल में एक रवायत दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। बस वो पढ़ता हूँ, मजलिस मुकम्मल हुई चाहती है, मजलिस ख़त्म हो रही है, आप जाने और शहज़ादी का रुमाल जाने, मगर कोई आँख शर्मिंदा ना हो जाए रुमाल ज़हरा से।
ماتم ایسے کرنا جیسے ماتم کرنے کا حق۔ ذاکرین ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں، میں نے بچپن سے سنا کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر مولا عباس پر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر شام کی طرف سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا، آہٹ محسوس ہوئی، جابر کے کان میں قافلے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جابر قبر عباس سے اٹھے، قافلے کا رخ کر کے کہا قافلے والو آہستہ آنا، اس لیے کہ یہ حسین و عباس و اکبر کی کربلا ہے، یہاں کربلا کے جاگیردار سو رہے ہیں، یہاں پیدل چل کے آنا۔ جابر نے یہ نعرہ بلند کیا، علی کی بیٹیاں محملوں سے اتری، آواز دی ابا آئے حسین ہم آ گئے، تیری بہنیں لٹ کے آئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جابر نے یہ نعرہ بلند کیا نا، قبر عباس میں زلزلہ آنے لگا۔ آواز جابر تو نے علی کی بیٹیوں کو پیدل بلا لیا، علی کی بیٹیاں پیدل آ رہی ہیں۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، اور شہزادیاں مجھے معاف کریں، مولا سجاد شہزادیوں سے کہنا مجھے معاف کرنا، میں نابینا صحابی ہوں۔ آواز آئی جابر تم تو آنکھیں نہیں رکھتے، ہمیں آنکھیں رکھنے والوں نے نہیں پہچانا، ہم پر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں، ہمیں باغی کہہ کے بلایا گیا۔ ارے زینب کی آواز آئی، ہمیں باغی کی بہن کہہ کے بلایا گیا۔ لیجے روتا ہوا یہ قافلہ آیا، زینب آنسو بہاتی ہوئی آئیں، مگر جب قبر عباس پر آئیں آنسو رک گئے۔ ایک مرتبہ سجاد کا چہرہ دیکھا، جو رو سکتا ہے وہ اس جملے پر ضرور روئے، میری جانب متوجہ ہو کے اس جملے کو سننا۔ سجاد کا چہرہ دیکھا، ننھی سی قبر دیکھی، اور ایک جملہ کہا سجاد یہ چھوٹی سی قبر کیا یہی عباس علمدار کی قبر ہے؟ میرا عباس تو 32 برس کا جوان تھا، اس کی قبر تو طویل ہونا چاہیے تھی، یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ ارے سجاد نے جگر تھاما، اور ایک جملہ کا پھوپھی اماں آپ نے صحیح کہا، مگر ہوا یہ کہ جو کوئی عباس کی زندگی میں عباس کے مقابلے پر نہ آ سکا، جب فرات کے کنارے لاشیں کو دیکھا، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا، میری چچا کی لاش کے ٹکڑے کر دیے، ماں نے ٹکڑوں کو جمع کیا، یہ ننھی سی قبر بنا تھی۔ ماتم حسین، انجمن معصومیہ کے جتنے بھی ممبران ہیں ان سے گزارش ہے وہ ماتم استنازہ